وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے کیا مقاصد ہیں اور اللہ پاک نے روزہ ہم پر کیوں واجب فرمایا ہے؟ عزیزان گرامی، روزہ اللہ پاک کی بہت عظیم الشان نعمت ہے جو جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں ایک عظیم الشان معنوی روحانی طاقت عطا فرمانا چاہتا ہے کہ اس طاقت کے بعد ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائیں گے۔ آزادی انسان کی فطرت میں ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہر انسان آزادی چاہتا ہے، اور بدترین جو غلامی ہے وہ شیطان اور نفس امارہ کی غلامی ہے۔ ہر انسان اس سے آزاد ہونا چاہتا ہے، مگر اسی طریقہ نہیں معلوم کہ کیسے آزاد ہو۔ قرآن و اہل بیت نے ہمیں وہ اصول بتلائے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم حقیقی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں میں، ان نسخوں میں سے ایک بہترین نسخہ روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے سے آپ عظیم الشان طاقت معنوی، روحانی، اسپریچول حاصل کر سکتے ہیں، بشرط کہ وہ روزہ عام نہ ہو۔ جیسے کہ بتلایا گیا، روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ عام ہے جو فقط سحری سے لے کر افطار تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور ایک روزہ خاص ہے، یعنی صرف پیٹ روزے سے نہ رہے بلکہ آنکھ بھی روزے سے رہے، زبان بھی، 7 اعضاء روزے سے رہیں، یعنی 7 اعضاء گناہوں سے پاک ہوں۔ اور ایک روزہ اس سے بھی بلند ہے، وہ ہے روزہ خاص الخاص، یعنی صرف 7 اعضاء گناہوں سے پاک نہ ہوں بلکہ ہمارا خیال بھی پاک ہو جائے۔ خیال کی طہارت عظیم الشان ریاضت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو 99% لوگ اپنے خیالوں کے غلام ہیں، یعنی انہیں کنٹرول نہیں ہے خیالات پر۔ کبھی برے خیالات آتے ہیں، کبھی پریشان کن خیالات آتے ہیں، مگر وہ نہ انہیں روک سکتے ہیں نہ انہیں تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ واقعاً ایک غلامی ہے۔ انسان کے پریشانیوں کا تعلق بھی خیالات سے ہے۔ اگر خیالات میں طہارت آ جائے تو آپ پریشان ہو نہیں سکتے۔ خیالات کی طہارت بہت اہم ہے، اور خیالات کی طہارت بغیر قرآن و اہل بیت کی مدد کے ممکن ہی نہیں۔ جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے عرض کیا کہ سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات، انہوں نے ملینز ڈالرز خرچ کیے ہیں کہ ٹریننگ دی جائے لوگوں کو کہ کیسے سوچیں کہ نیگیٹو خیالات کو روک سکیں، مگر کامیابی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر جو مولا علی علیہ السلام کا نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے، قرآنی نسخہ ہے کہ آیہ سخریہ کو 70 بار پڑھیں تو خیال آپ کی غلامی میں آ جائیں گے۔ آیہ سخریہ یہ سورہ اعراف کی 54، 55، 56 3 آیتیں ہیں، اور تجربے سے ثابت ہے کہ یہ پاورفل نسخہ ہے،
بہت ساری دیگر طہارتیں بھی انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب خیال پاک ہو جائے گا، خیال آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، تو آپ نے شیطان کا دروازہ بند کر دیا اور نفس امارہ کا بھی دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ جو خیال کا گھوڑا ہے یہ تو رکنے والا نہیں ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ اس پہ آپ کسے سوار کرائیں۔ ورنہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے کہ خیالات کتنا بڑا خزانہ ہے اور یہ خزانہ ضائع ہو جاتا ہے، ردی خیالات، بیکار خیالات، فضول خیالات، یہ لوگوں کو ٹریننگ نہیں ہے۔ تو جنہیں ٹریننگ نہیں ہے تو ان کا خیال جو ہے آوارہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ خزانہ ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ خیال ہمیشہ حرکت میں ہے۔ دل کی دھڑکن رک نہیں سکتی جب تک انسان زندہ ہے، سانس لینا نکالنا جب تک زندگی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سے خیالات مسلسل حرکت میں ہیں۔ اب یہ خیال کا گھوڑا تو بھاگ رہا ہے مگر فضول بھاگ رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں کوئی لذت نہیں مل رہی ہے۔ تو اگر اس خیال کے گھوڑے پر آپ کسی ذکر کو مسلط کر دیں، سوار کر دیں، مثلا لا الہ الا اللہ کا ذکر اب خیال کے گھوڑے پہ سوار ہے تو یہ عبادت میں سفر کر رہا ہے۔ کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس گھوڑے پہ بٹھا دیں تاکہ یہ خیال کا گھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرے، یا کبھی لا حول ولا قوة الا باللہ، یا کبھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا کبھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا کبھی سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین۔ تو یہ اتنی ساری جو انرجی ضائع ہو رہی ہے، اور اگر نگیٹو خیالات ہیں تو وہ ہمیں ضائع کرنے والے ہیں، ہمیں نابود کرنے والے ہیں۔ تو روزے کا مقصد ہے طہارت، خیال کی طہارت۔ اس سے کیا ملے گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، جو پاک پاکیزہ ہیں، جن کی طہارت کامل ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ جو پاک پاکیزہ لوگ ہیں اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی خیال کی طہارت کی وجہ سے جو عظیم الشان چیز ہمیں ملے گی وہ اللہ پاک کی محبت ملے گی۔ اور جیسے عرض کیا گیا کہ صفات خبیثہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، یہ سارے صفات خبیثہ، کچھ صفات حیوانی، کچھ صفات شیطانی۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم فرماتے ایک صفت خبیثہ کو ختم کرنے کے لیے 40 سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن سب سے آسان طریقہ جو اسلام میں بتلایا گیا ہے اور قرآن کریم اور احادیث میں بتلایا گیا ہے وہ ہے حب ذات کو ختم کرنا۔ اگر آپ نے حب ذات کو ختم کر دیا تو تمام صفات خبیثہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو بھی بری عادتیں ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے ذات کی محبت۔ میری اگر کسی نے غیبت کی ہے تو میں غصے میں ہوں، میری اگر بات نہیں مانی تو میں غصے میں ہوں،
میں اپنی شخصیت کی وجہ سے، مقاموں کی وجہ سے ریاکاری کرتا ہوں، یہ جب میں اور میری ہے تو یہ سارے گناہ، ریاست طلبی، مجھے عہدہ چاہیے، مجھے یعنی میں، میری، مجھے، اگر اس میں کو اور میری کو اور مجھے کو ہم فنا کر دیں خدا کی محبت میں تو عزیزان گرامی تمام خبیث صفات ختم ہو جائیں گی اور تمام نورانی صفات آ جائیں گی۔ ہم کبھی تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، کیوں؟ میں موجود ہے۔ کبھی اپنی عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں، کیوں؟ میں موجود ہے، میری عبادت، میری سخاوت، میرا علم، یہ میں جب تک ہے تب تک انسان کی بربادی ہے، شیطان کے راستے سارے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن جب میں ختم ہو جائے تو انسان کسی بھی اچھی چیز کو، اچھے عمل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا بلکہ خدا کی طرف نسبت دیتا ہے۔ میں کی جگہ پہ خدا آ جاتا ہے، میں کی جگہ پر اہل بیت آ جاتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے توفیق دی، یہ اہل بیت سے توسل کیا، یہ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کرم ڈالی، میرا اپنا کیا ہے، میں تو گنہگار سے شخص ہوں۔ اب آپ نے دیکھا جب انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے اللہ پاک کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں تو تمام خبیث صفات، حیوانی صفات، شیطانی صفات ختم ہو جاتی ہیں اور تمام نورانی صفات آ جاتی ہیں۔ اب یہ محبت خدا کیسے ملے گی؟ اب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک کن کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو سچی توبہ کریں، اور یہ بہترین مہینہ توبہ کا ہے۔ استغفار جیسے علماء فرماتے ہیں کہ شب و روز میں 30,000 مرتبہ پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو 30,000 مرتبہ، اور اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے تب بھی 30,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے۔ یا سخت بیماری میں مبتلا ہے، لا علاج بیماری مانند کینسر، تب بھی 30,000 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب 30,000 کا لفظ سن کے ہی ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن اگر خیال کی طہارت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو جو دنیا والوں نے، سائیکولوجسٹ نے، ماہر نفسیات نے حساب کیا کہ دن اور رات میں 30,000 خیالات آتے ہیں، تو اب زبان ہلائیں یا نہ ہلائیں، خیال کا جو گھوڑا دوڑ رہا ہے اس پر اس ذکر کو سوار کر دیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو کیا ہوگا؟ گناہ بھی مٹتے چلے جائیں گے، بیماریاں بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور محبت خدا کا نور بھی مل جائے گا۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک جو ہے وہ سختی، بہت سختی کرتا ہے اپنی محبت دینے میں، نہیں، خدا سب سے زیادہ سخی ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، خدا سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، خدا سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں۔ تو پھر اللہ پاک ہمیں اپنی محبت کا نور جلدی کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیے اس کے شرائط ہیں۔ مثلاً اگر آپ ایک برتن نجس لے جائیں کسی عقل مند انسان کے پاس، کہیں اس میں پاک دودھ ڈالیں، بتائیے کوئی عقل مند انسان
کیا نجس برتن میں دودھ ڈالنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ عقل مند انسان کبھی نجس برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرے گا۔ تو جو خالق عقل ہے وہ نجس دل کے اندر اس نور کو کیسے ڈالے جو دنیا کا سب سے عظیم الشان نور ہے، یعنی محبت خدا۔ تو خدا دینا چاہتا ہے مگر ہمارا ظرف پاک ہونا چاہیے۔ لہذا ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت ملے اور سچی توبہ کریں تو بہترین جو حالت ہے بندے کی، سب سے زیادہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں جا کے استغفار کریں، سجدے میں جا کے یہ ذکر کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے خدا تیری ذات سبحان ہے، میں گنہگار ہوں، میں ظالم ہوں میرے اللہ۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اے میرے اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ سجدہ انسان کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، اگر طولانی سجدے کو انسان کنٹینیو دوام دے، کم سے کم 20 منٹ، کم سے کم 400 مرتبہ یہ ذکر کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین، تو خدا لطف فرماتا ہے بندے پر، اور عالم غیب سے اسے کوئی چیز سناتا ہے یا دکھاتا ہے۔ دیکھیے رکوع سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہر وقت رکوع میں خدا یاد دلاتا ہے، تسبیح سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اے رکوع میں سبحان اللہ کہنے والے، تجھے پتہ ہے یہ زمین بھی تسبیح پڑھ رہی ہے، درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، پانی بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کبھی تو نے زمین کی تسبیح کو سنا ہے؟ کبھی درخت کی تسبیح کو سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں سنا؟ سبب تیرے گناہ ہیں، تیری نافرمانیاں ہیں، تیری گستاخیاں ہیں۔ اگر تو سجدے میں اپنے گناہوں سے آزاد ہو جائے، بری عادتوں سے آزاد ہو جائے، تو یہ ایک نشانی ہے مقام یقین کی کہ اللہ پاک تجھے درخت کی تسبیح سنائے گا، پانی کی تسبیح سنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے دیکھا یہ محبت خدا کی نشانیاں ہیں، یہ طہارت باطنی کی نشانیاں ہیں کہ جب اللہ پاک ہمیں طہارت عطا فرماتا ہے تو غیب سے کچھ دکھاتا ہے، کبھی ہماری برزخی آنکھ کو کھولتا ہے، کبھی برزخی کانوں کو۔ مگر ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گڑ گڑا کر دعا مانگیں، رو رو کے دعا مانگیں، اور رو رو کے اپنے گناہوں کو مٹائیں۔ جس گناہ پہ آنسو بہائیں گے وہ گناہ مٹ جاتا ہے، اس کا عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں سجدے میں استغفار کیا کریں، اور دعائے ابی حمزہ صومالی سے غفلت نہ کریں۔
یہ عظیم الشان دعا ہے، مکمل توبہ کا درس ہے، واقعاً دعائے کمیل، دعائے ابی حمزہ صومالی اور دعائے عرفہ، یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اگر سچے دل سے روتی ہوئی آنکھوں سے یہ دعا پڑھی جائے تو انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کریں خدا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے دعاؤں کا نورانی پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان دعاؤں کو آپ سمجھ لیں، یاد فرما لیں، اور دنیا میں بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور آخرت میں تو یقیناً دعاؤں کے سوا اور قرآن مجید کے سوا آپ کا کوئی دوست، رشتہ دار قبر میں آپ کا ساتھی نہیں بنے گا، مگر یہی دعائیں آپ کی قبر کو نورانی بنا سکتی ہیں، قبر کی تنہائی کو مٹا سکتی ہیں۔ دو چار جملے ترجمے کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ آسانی سے یاد بھی ہو جائے۔ دعائے ابی حمزہ صومالی۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد خجل فرجا یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ وأن الراحل وأن الراحل إليك قريب المسافة۔ کس قدر نورانی جملہ ہے میرے آقا امام زین العابدین کا۔ ترجمہ سنیں۔ ان الراحل یعنی جو دعا پڑھنے والا ہے، اے خدا تجھ تک پہنچنے کے لیے مجھے کوئی لمبا سفر کرنا نہیں پڑ رہا ہے، تجھ تک پہنچنے کے لیے، تجھ سے ملاقات کے لیے، تیری دربار میں آنے کے لیے مجھے کوئی بڑی زحمت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، مجھے کوئی بڑا
انتظار کرنا نہیں پڑ رہا ہے، مجھے کوئی لمبا سفر کرنا نہیں پڑ رہا، دنیا کے بادشاہوں سے ملاقات کے لیے بڑی زحمتیں ہیں، بڑی زحمتیں، لمبا سفر ہے، وقت کب ملے گا؟ مگر میرے بادشاہوں کے بادشاہ میرے اللہ تیری دربار میں آنے کے لیے مجھے لمبا سفر کرنا نہیں پڑ رہا ہے، جہاں بھی چاہوں اور جب بھی چاہوں مصلی بچھاؤں یا خاک پہ اپنی پیشانی رکھ دوں اور تجھے پکاروں، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات سبحان ہے، تیری ذات پاک پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین، میں گنہگار تجھ سے مانگنے آیا ہوں، میں گداگر گدائی کے لیے آیا ہوں، وَأَنْتَ ارحم الراحمین، اگر میں ظالمین سے ہوں تو میرے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، انت ارحم الراحمین۔ دوبارہ اس جملے کو سمجھے، قریب یعنی کریم، مسافت یعنی سفر، راحل جو مسافر خدا کی طرف جانا چاہتا ہے، الیک یعنی خدا کی طرف، ان الراحل قریب مسافت، تو شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، میں جہاں بھی جاؤں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو میرے ساتھ ہے، تو میری شہرک کے قریب ہے۔ اب دوسرا جملہ بھی معرفت کا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ، وَأَنَّكَ لَا تَعْجَبُ عَنْ خَلْقِكَ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام پاک فرماتے ہیں خدا تو مخلوق سے کب دور ہے، سبحان، اے خدا تو بندوں سے کب دور ہے، یہ بندے کے گناہ ہے، گناہ ہے، یہ میرے گناہ ہے، میری گستاخیاں، میری نمک ناشناسیاں، جنہوں نے مجھے تجھ سے دور کر دیا ہے۔ اے خدا تو دور نہیں ہے، میں دور ہو گیا ہوں اپنے گناہوں کی وجہ، انک لا، سبحان اللہ سبحان اللہ، انک لا تعجب عن خلقک،
بندے اور تیرے درمیان کوئی حجاب نہیں، تو دور نہیں، میں دور ہوں، میں بدبخت دور ہوں۔ إِلَّا أَن تَعْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ، یہ میرے برے اعمال جو حجاب بنے ہیں، جو دوری کا سبب بنے۔ اے خدا آج پاک معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وسیلہ بنا کر آیا ہوں، جتنے گناہ میرے اور تیرے درمیان دوری کا سبب، آج پاک بی بی کے صدقے میں ان گناہوں کو مٹا دے، مٹا دے، تاکہ میں ایک لمحے کے لیے تجھ سے دور نہ رہوں، میں ایک لمحے کے لیے غافل نہ رہوں، یا تیرا ذاکر رہوں یا تیرا شاکر رہوں۔ اے عزیز و خدا سے دوری جہالت ہے، خدا سے دوری گمراہی، خدا سے دوری ساری پریشانیوں کا سبب ہے۔ آج جو لوگ اسٹریس، ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن میں، اس لیے کہ خدا سے دور ہیں۔ جو خدا کے نزدیک ہے وہ کبھی پریشان نہیں، جو خدا کے قرب میں لذت ہے وہ کائنات کی کسی شے میں لذت نہیں۔ پروردگار ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اہل بیت کے صدقے میں، انبیاء کے صدقے میں، شہداء کے صدقے میں، ایک لمحے کے لیے تجھ سے دور نہ رہیں، ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہیں۔